اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیات نمبر 94 تا 101 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنے باپ کے پاس واپس پہنچنا اور ان کی بینائی کا واپس آنا، سب بھائیوں کا معافی طلب کرنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنا، جس سے بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچ ثابت ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری بات کو بڑھاپے کی بے عقلی سمجھو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ وہ بولے کہ باخدا آپ تو اپنی اسی پرانی غلط خیالی میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آ پہنچا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا اور اسی وقت ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان اللہ سے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لكم ربی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جلد ہی اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ انه هو الغفور الرحیم۔ یقیناً وہ بہت معاف کر دینے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو عزت کے ساتھ اپنے پاس جگہ دی اور اپنے تمام بھائیوں اور ان کے اہل و عیال سے کہا کہ آپ سب شہر مصر میں داخل ہوں، اللہ نے چاہا تو یہاں امن چین سے رہیں گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا، پھر یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر پڑے۔ وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا اور میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي۔ اور میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا تھا جب مجھے قید خانے سے نکالا تھا اور پھر آپ سب کو صحرا سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان
فساد کھڑا کر چکا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور معاملہ فہمی کا علم بھی عطا کیا۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں ہی دنیا سے اٹھانا اور مرنے کے بعد اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔